السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلفائے راشدین پارٹ 2۔ خلافت کے دوسرے سال ابن حارث شہبانی جو ایک بڑا رئیس تھا، حضرت ابو بکر کے پاس آ کر مسلمان ہوا۔ اس نے کہا، اگر آپ فرمائیں تو میں ایک لشکر کوفہ کے پاس لے جاؤں۔ آپ نے اسے روانہ کیا اور کہا، تیری مدد کے لیے ایک لشکر میں بعد میں بھی بھیج دوں گا۔ اس نے وہاں پہنچ کر اسلام کو قائم کرنا شروع کیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ملی تو آپ نے اجے کی لڑائی پر اس کو اور ابھارا اور بعد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس کی مدد کے لیے بھیجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 10,000 سوار لے کر کوفہ، عراق اور عرب میں پہنچے۔ وہاں کے سردار مقابلہ نہ کر سکے اور صلح کر لی اور ہر سال اچھی خاصی رقم ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے صلح کی خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی اور کسریٰ کی طرف بڑھے اور ہرمنج کے ساتھ جو کسریٰ کی طرف سے حاکم تھا مقابلہ ہوا۔ ہرمنج مارا گیا اور اس کے ساز سامان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ صرف اس کا تاج 1,00,000 درہم کا تھا۔ بہت سا مال غنیمت اور لونڈی غلام مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ دوسرے دن انہوں نے 5واں حصہ مدینہ روانہ کیا اور باقی مال لشکر میں تقسیم کر دیا۔ ہرمنج کے قتل کی خبر حوازن کے امیر کو پہنچی، جو کسریٰ کے حکم سے 50,000 آدمی لے کر آ رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ خبر سن کر اس کی طرف بڑھے اور آخر میں مقابلہ ہوا جس میں مسلمان غالب رہے۔ بہت سامان، مال اور لونڈی غلام مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ اور فتح کی خبر مدینہ بھیجی۔ سب کو بڑی خوشی ہوئی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا کی۔ ہجرت کا 13واں سال شروع ہوا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسجد میں ایک خطبہ دیا اور لوگوں کو جہاد کے لیے ابھارا اور کہا، روم کے مقابلے کی تیاری کرو۔ پھر 4 امیر تیار کیے اور ہر ایک امیر کو ایک ملک کی مہم پر روانہ کیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو فلسطین میں اور عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حمص میں اور ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو دمشق میں اور شرحبیل کو اردن میں نامزد کیا اور خدا سے ڈرنے اور امانت میں خیانت سے پرہیز کرنے کی تاکید کی اور فرمایا، جب تم سب ایک جگہ رہو تو لشکر کے سردار ابو عبیدہ ہوں گے، اور جب الگ الگ رہو تو ہر ایک اپنے لشکر کا امیر ہوگا۔ عمر بن عاص جب فلسطین پہنچے تو سنا کہ ہرقل نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے 50,000 کی فوج اپنے بھائی کے ساتھ بھیجی اور خود انطاکیہ میں جا کر لشکر اور لڑائی کا سامان جمع کرنے میں لگ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سعد بن وقاص کے بھائی کو 3,000 صحابہ کے ساتھ روانہ کیا۔ ابو عبیدہ سب سے آگے عمر بن عاص سے جا ملے اور ہشام کو کچھ لوگوں کے ساتھ سفیر بنا کر ہرقل کے پاس بھیجا۔ وہ ہرقل کے محل تک سوار چلے گئے اور جب وہاں پہنچے تو کلمہ شہادت
کلمہ توحید بلند آواز سے پڑھا۔ ہرقل نے اپنا آدمی ان کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ اگر کچھ پیغام رکھتے ہو تو ہرقل تک پہنچاؤ۔ جب یہ ہرقل کی مجلس تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ تخت پر بیٹھا ہے اور بھاری تاج اس کے سر پر ہے۔ یہ اس کے تخت کے آگے جا کھڑے ہوئے، نہ اسے سلام کیا اور نہ اسے سر جھکایا۔ ہرقل نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، آداب بجا نہیں لائے؟ ہشام نے کہا آداب تو ہمارا سلام ہے اور وہ اہل اسلام کے لیے خاص ہے۔ ہرقل نے اسلام کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ سب سے بڑا اور بنیادی کلمہ تمہارے دین میں کون سا ہے؟ انہوں نے جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ ہرقل نے انطاکیہ میں لشکر جمع کیا ہے تو انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ عراق کے لشکر کو وہاں چھوڑ کر اس لشکر کے ساتھ جو ایمانہ کے ساتھ لے گئے تھے روانہ ہو کر ابو عبیدہ سے جا ملو اور تم اس جماعت کے امیر ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے۔ جب یہ خبر فلسطین میں رومیوں کو پہنچی تو وہ کملے کے قریب جمع ہوئے۔ اسلام کی فوج بھی ادھر بڑھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حکم سے لشکر نے ایک ساتھ حملہ کیا۔ دشمنوں کی فوج بے پناہ تھی، سخت جنگ ہوئی، دشمن کے بہت سے آدمی مارے گئے اور کتنے ہی مال زر، گھوڑے، چاندی وغیرہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ اس فتح کی خبر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن عزمی کے ہاتھ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ جب یہ خبر ہرقل کو ملی تو اس نے کئی بڑے سرداروں کو مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ خبر پاتے ہی دمشق سے نکل کر ان کے مقابلے کو آگے بڑھے۔ یرموک نامی جگہ پر دونوں فوجوں میں مٹبھیڑ ہوئی۔ رومیوں کی فوج 3 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اسلام کے لشکر میں 36 یا 40,000 سے زیادہ آدمی نہ تھے۔ ایک شخص نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا دشمن کی فوج بہت زیادہ ہے اور ہم کم ہیں۔ انہوں نے کہا اگر خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہے تو دشمنوں کے زیادہ ہونے کا کوئی غم نہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے اعلان کرایا کہ جن لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا شرف حاصل کیا وہ ہووے لشکر سے الگ ہو کر جمع ہو جائے۔ 1000 صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جمع ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خدا سے دعا مانگی۔ اسی عرصے میں مدینے سے ایک قاصد آیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر لے کر پہنچا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر خبر پھیل گئی تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور پھر لڑائی میں ان کی ہار ہو جائے گی۔ قاصد نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیماری کا حال سے پوچھا تو اس نے کہا ٹھیک ہیں اور تمہاری مدد کے لیے 12,000 آدمی پہنچ رہے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کو بڑی خوشی اور طاقت حاصل ہوئی۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے تنہائی میں قاصد سے پوچھا خلیفہ کون مقرر ہوا؟ قاصد نے جواب دیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا شاید مجھے سرداری سے الگ کر دیا ہو۔ قاصد نے کہا ہاں، تم الگ ہو گئے ہو اور اس لشکر کے امیر حضرت ابو عبیدہ مقرر ہوئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا تم نے بہت اچھا کیا کہ خبر عام مجمع میں نہیں سنائی۔ پھر وہ رونے لگے اور کہا خدا تو سب جانتا ہے کہ میں نے یہ لڑائیاں مال اور عزت کے لیے نہیں کی بلکہ صرف تیری خوشی کے لیے کی ہے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بیچ لشکر سے حملہ کیا اور عمرو بن عاص نے داہنی طرف سے اور یزید بن ابی سفیان نے بائیں طرف سے ساتھ دیا۔ لڑائی زوروں سے ہوئی، رومی بھاگے، مسلمانوں نے پیچھا کیا اور فتح حاصل کی۔ بہت مال غنیمت اور غلام ہاتھ آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کے مال کو جمع کر کے تقسیم کے وقت حضرت ابو عبیدہ کو بلایا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا حال اور حضرت عمر کی خلافت کا حال اور اپنے معجول ہونے کی خبر انہیں سنائی اور بتایا اب ابو عبیدہ اسلامی لشکر کے سردار ہیں۔ مسلمانوں نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر سنی تو وہ رو پڑے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دعائیں دیں کہ انہوں نے اسلام کو عزت بخشی اور غم کی خبر کو لڑائی تمام ہونے سے پہلے چھپائے رکھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ساری خبر چھپائے رکھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وفات ہو گئی، تاکہ فوج گھبرائے نہ، ڈرے نہ۔ فوج میں ہمت بنی رہی اور طاقت کے ساتھ، جوش کے ساتھ جنگ جیتے اور جنگ لڑے، جنگ جیت گئے۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔